اس ٹائم پہ جو آپ کی ٹرانسپورٹ کمیونٹی تھی وہ بہت زیادہ جو ڈرائیورز ہوتے تھے، بس کنڈکٹرز ہوتے تھے، کیونکہ وہ پٹھان کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے تو پیپل بلیوڈ ان اٹ، اور ایک آپ کا ایتھنک وائلنس اسٹارٹ ہوا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر پالیٹکس انوالو ہو گئی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس. اس ٹائم پہ آپ کی جو الطاف حسین صاحب تھے ان کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کافی اسٹرانگ تھی، تو وہ وہاں سے ایک پورا ایتھنک رائز اسٹارٹ ہوا، ایک ایتھنک کانفلکٹ کا رائز اسٹارٹ ہوا کراچی میں. بہت سارا جو کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی جو چلایا گیا ہے بائی ہندوتوا ایکٹیوسٹ، آپ فار ایگزامپل دا لو جہاد والا فینومینن، آئی ڈونٹ نو اف یو فیملیئر ود دی آئیڈیا کہ جی مسلمان جو ہے وہ ہندو لڑکیوں کو کنورٹ کرنے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپس رکھ رہے ہیں. اور انٹرسٹنگلی ایون دا موسٹ پیسفل ریلیجنز انگیج ان دس. مثال کے طور پہ برما میں روہنجیاز کے خلاف دا کمیونٹی دیٹ واز ایڈوکیٹنگ وائلنس واز دا بدھسٹ کمیونٹی. ان کا یہ کلیم ہے کہ اب صرف پاکستان میں کیوں بڑھ رہی ہے؟ اگر صرف یعنی یا تو اور بھی بارڈرنگ کنٹریز میں بڑھ رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں، ہمارا قصور ہے. پر اگر صرف پاکستان میں بڑھ رہی ہے تو یہ تو پاکستان کا پرابلم ہے. کہ آئیسس اور داعش اور ٹی ٹی پی وہ سارا اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں، بلینز آف ڈالرس کا اکوپمنٹ پاکستان کے خلاف. تو آئی تھنک یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی، کنسیڈرنگ کہ یہ ہر جگہ یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ سارا اکوپمنٹ افغان طالبان کے کنٹرول میں، اور اگر وہ کنٹرول میں ان کے نہیں ہے تو وہ کہاں یوز ہو سکتا ہے اور کیا کیا اس کے خطرات آگے دیکھنے کو مل سکتے ہیں. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی کہ کس طرح سینٹ سے ایک بل منظور کرایا گیا بلاسفیمی سے ریلیٹڈ، اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے تھے پاکستانی سوسائٹی کے لیے. اور اب اسے ہم دیکھنا شروع ہو گئے ہیں فیصل آباد میں جڑا والا کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں، اور اس کی تھوڑی بہت ڈیٹیلز کے اوپر آتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرا لوں. میرے ساتھ ہیں عثمان ظفر صاحب، ایک بیہیویئرل چینج کمیونیکیشن اسپیشلسٹ ہیں. تھینک یو سر آپ نے جوائن کیا. تھینک یو. اور عائشہ فروخ صاحبہ. اچھا ایک تھوڑی بہت میں انٹروڈکشن دے دوں ٹاپک کی، جو فیصل آباد کے اندر فسادات چل رہے ہیں. بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی ابھی تک کوئی ایسی لیجیٹمیٹ انفارمیشن سامنے نہیں آ پا رہی. مس انفارمیشن کا بھی ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے. لیکن ایک جو ایلیگیشنز لگائی جا رہی ہیں کرسچن کمیونٹی کے اوپر وہ یہ ہیں کہ قرآن کو ڈیسیکریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر ایک ریئیکشن آیا، اور ریئیکشن میں یہ ہے کہ 5 چرچز کو ابھی تک جو ہے وہ جلا دیا گیا ہے. جو وہاں کے لوکل اے سی تھے اسسٹنٹ کمشنر شوکت مسیح صاحب، ان کے بھی آفس کو گھیرے میں لیا گیا تھا، اور اب تو خیر انہیں سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے. اور ابھی فی الحال 7 دن کے لیے سیکشن 144 لگایا ہوا ہے، اسمبلی منع ہے وہاں پر. تھوڑا بہت میں عثمان صاحب آپ سے اس کے اوپر ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے موب کو دیکھا کہ انڈیویجولز کے ایک ایکشنز ہوتے ہیں اور ایک دم ایک موب جسٹس ہم دیکھتے ہیں سامنے آ جاتا ہے. ایک موب کی آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے، اس کی تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ ریلیجس ہے یا نان ریلیجس ہے، کیا موٹیوز کیا ہوتے ہیں ان کے؟ دیکھیں فراز، آپ کو پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ موب ہے کیا. موب کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایکچولی حملہ کیا چرچ پہ؟ موب کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس حملے کی ویڈیوز بنائی ہیں؟ موب کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان ویڈیوز کو دیکھا ہے؟ یا کیا موب وہ لوگ ہیں جو ان ویڈیوز کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یار بالکل صحیح ہوا ہے؟ اگر آپ اس طرح دیکھنا شروع کر دیں نا تو تقریباً کوئی 70-80% جو پاکستان ہے وہ پھر موب کے اندر آتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہم کیوں اس ایشو کو صرف اس موب وائلنس کی حد تک دیکھ رہے ہیں. مسئلہ اصل میں یہ آتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جس پہ چرچ کو پہ حملہ ہوا. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جدھر مختلف اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر حملے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ہندوؤں کے ٹیمپلز پہ جو ہے حملے ہوئے ہیں، احمدیوں کی عبادت گاہوں پہ حملے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یار اچھا یار ایک اٹیک ہو گیا تو ہم سیکشن 144 امپوز کر دیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن ہم وہ نہیں دیکھ رہے کہ جو بیک گراؤنڈ میں جو کانورسیشنز چل رہی ہیں، جو ایک بیانیہ چل رہا ہے، جو ان چیزوں کو ریشنلائز کرتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ بالکل جائز ہے، ان کو بھی کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا. اب مسئلہ ہمارا یہ آتا ہے کہ ہم ابھی تک جو فیصل آباد میں ہو رہا ہے ہم اس کو ایک بڑے لمیٹڈ سکوپ میں دیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا اس کے پیچھے سوسائٹل لیول پہ ہمارے کیا بیانیے ہیں. مثال کے طور پہ اقلیتوں پہ ہمارے کیا بیانیے ہیں، کیا انتشار کرنا مذہب کے نام پہ کیا وہ جائز ہے یا نہیں جائز، اس کا ایک پورا بیانیہ بنا ہوا ہے. وہ ایک لیول پہ ریاست کے لیول پہ بھی ہے، وہ ایک لیول پہ معاشرے کے بھی لیول پہ. تو ہمیں سب سے پہلے ان بیک گراؤنڈ کے فیکٹرز کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. اب مثال کے طور پہ اگر ہم فیصل آباد کا ہی واقعہ دیکھیں، اب آپ اس کے نیریٹو کا انالیسس کریں گے، آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز پتہ چلے گی. مجھے بھی پھر اس کے اوپر کچھ مٹیریل ملا ہے. تو تحریک لبیک نے ہاں پریس کانفرنس ضرور کی تھی، امن والی بات بالکل ہوئی تھی،
لیکن بیک گراؤنڈ میں بہت سارے لوگ جو تحریک لبیک کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایسا بھی مٹیریل سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں کہ جی یہ تو اصل میں احمدیوں نے کی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کا نیریٹو پھیلاتے ہیں تو پھر ایک اقلیت کے خلاف آپ پہلے ہی حملہ ہو چکا ہے اور پھر دوسری اقلیت جو ہے وہ بھی خوف و ہراس میں مبتلا ہوگی ہے. سو اس کو ہمیں تھوڑا سا نیریٹو والی سائڈ پہ دیکھنا پڑے گا. میرا جو کام ہے سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کا بیسکلی اسی چیز کو دیکھتا ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں, آپ کا جو ڈسکورس ہے, اس سے آپ کے ایکشنز پہ کیا فرق پڑتا ہے. اینڈ واٹ وی ہیو سین از کہ جو نیریٹو ایگزسٹ کرتے ہیں کمیونٹی لیول پہ جو ایگزسٹ کرتے ہیں, آن لائن اسپیسز میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کا ایک ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے آف لائن ریئل ورلڈ وائلنس کے اندر. تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر ایک نگاہ رکھیں. دا بگ پرابلم فراز, اینڈ آئی ایم سوری ٹو monopolize this conversation, but unfortunately you've asked me a very وہ کہتے ہیں نا, وہ آپ نے مجھے ایک وہ بال دے دی ہاف والی, تو مجھے اب چھکا تو مارنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے فراز کہ کیا ہم اس قسم کے انتشار کو اور اس قسم کے حملے کو کیا ہم صحیح سمجھتے یا نہیں سمجھتے. اب آپ کسی سے پوچھیں گے, وہ کہے گا یار کسی کی بھی عبادت گاہ پر حملہ کرنا غلط ہے, لیکن ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ایک بٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بٹ جو ہے یہ ہمارے سوسائٹل لیول پہ بھی چل رہا ہے, ہمارے پولیٹیکل لیول پہ بھی چل رہا ہے, ہمارے ریلیجس لیول پہ بھی چل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک رپورٹ کی ہے, ایک میرا ادارہ ہے CRS, ان کے ساتھ میں نے ایک رپورٹ کی ہے فار USIP. اس کے اندر جو بہت ایک انوکھی چیز نکلی ہے وہ یہ نکلی ہے کہ جتنی بھی چیزیں جو ہم مختلف انتہا پسند گروہوں کے ساتھ پہلے ایسوسیٹ کرتے تھے, مثال کے طور پہ کہ جی بلاسفیمی کا فار ایگزامپل نیریٹو ہو گیا, یا وائلنٹ ایکسٹریمزم کا نیریٹو ہو گیا, یا غداروں کا یا کافروں کا جو نیریٹو ہو گیا, جو ہم پہلے فرنج ایلیمنٹس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے, وہ اب اصل میں مین اسٹریم میں آ گئے. آپ کی سیاسی لیڈرشپ نے بہت ساری جو میجر پارٹیز ہیں, جب آپ امر بالمعروف کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹرم کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ جی جو میرے خلاف جائے گا وہ شرک کر رہا ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو فساد پھیلا رہا ہے وہ فتنہ ہے, جب آپ اس قسم کی ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں تو آپ کے معاشرے کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے جو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرا ایک سیاسی جو ہے اپوننٹ ہے. وہ سمجھتے کہ یار یہ تو بندہ جو ہے یہ تو خطرہ ہے, ریاست کے لیے خطرہ ہے, یہ تو ایمان کے لیے خطرہ ہے. تو دس پالیسی آف ادرائزیشن normalizes the kind of extremist sentiment that feeds into this violence. So if we're going to have a very honest talk about why Faisalabad happened, you don't need to focus on the flames. You need to focus on what led to the flames. The big problem in our analysis of violent incidents, میں پچھلے کوئی 10-12 سالوں سے اس ایشو کے اوپر کام کر رہا ہوں. جو چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ ہر بندہ انسیڈنٹ پہ فوکس کر لیتا ہے, کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. سارا فوکس مثال کے طور پہ 9 مئی پہ ہے کہ جی دیکھیں انہوں نے کور کمانڈر کا گھر جلا دیا, اور وہ غلط بات ہے, لیکن اس کے پیچھے جو بیانیہ چلا ہے اس کو تو آپ تھوڑا سا انالائز کریں نا, دیکھیں کہ کس نے وہ بیانیہ چلایا ہے, کس نے اس کو ہوا دی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کس طرح ایک سینس آف انسیکیورٹی اور فیئر آتا ہے. بلاسفیمی کا بھی نیریٹو ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہی کام کرتا ہے. ایک انسیکیورٹی پیدا کی جاتی ہے کہ بھائی ہمیں اسلام کا دفاع کرنا اور کرنا چاہیے, لیکن جو فوکس ہمارا اسلاموفوبیا کے اوپر ہے, کیا ہمارا وہ فوکس دوسری اقلیتوں کے خلاف حملوں پر ہے یا نہیں. اینڈ دس از ویئر آئی فیل کہ ہمارا ایک بہت مائیوپک فوکس ہے کہ جی ہم نے کچھ قسم کی چیزوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے, اس پہ اسٹیٹ کا بھی ایکشن ہوگا, اس پہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن بھی ہوگا, اس کے اوپر لیگل ایکشن بھی ہوگا, لیکن جو باقی چیزیں ہیں یا ادھر لیگل اپلیکیشن نہیں ہوگی, یا امپلیمنٹیشن لا کی نہیں ہوگی, یا انسٹیٹیوشن لیول پہ سپورٹ نہیں ہوگی, یا اس چیز کو ایز اے سیریس پرابلم سمجھا ہی نہیں جائے گا. تو جب تک ہم اس کو ایز اے سیریس پرابلم نہیں سمجھیں گے نا, we will keep talking about it as a series of isolated incidents. But all of these incidents have a very strong connective thread, which is the mainstreaming of religious polemics within our society and how it's creating those kinds of divisions. صحیح. عائشہ, میں آپ سے اسی حوالے سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اب یہ تو ہم نے ایک دیکھا, یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے. ہم نے اگر پاس میں دیکھیں تو 1997 میں اگر آپ شانتی نگر کا کیس دیکھیں, 2009 میں جب ایک اور سملر کیس ہوا تھا, اس کے بعد گوجرا وائلنس دیکھیں, اور ابھی جو ہم ریسنٹ کتنی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں ایون ڈائریکٹریٹ نیوز پہ. ایک چیز ہم نے نوٹس کی ہے کہ
جو سوشل کلاسز ہیں، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک اسپیسیفک سوشل کلاس ہی اس طرف جاتی ہے، لیکن مشال خان کا اگر آپ کیس دیکھیں پڑھے لکھے لوگ، تو یہ اکراس آل سوشل کلاسز آپ کا کیوں خیال ہے کہ یہ اتنا زیادہ ریمپنٹ کیوں ہے؟ جو ابھی عثمان صاحب نے بھی بات کی کہ اگر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بیک گراؤنڈ نیریٹیوز یا مین اسٹریمنگ کر کون رہا ہے، اس کے پہ دو چیزیں ہیں. آئدر اس میں پالیٹکس کا کتنا رول ہے، ہم نے پالیٹکس اور ریلیجن کا جو مکسچر کر دیا، اور ریلیجن پالیٹکس میں ہم نے ریلیجن کو کس طریقے سے مین اسٹریم کیا، اور وہ ہم نے ڈفرینٹ اوور دا کورس آف ایئرس دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ پارٹیز نے اس کو یوز کیا ہے، اب تک کرتے آ رہے ہیں. اور ریلیجیس پارٹیز کا جو ایک رول رہا ہے، کیا اس کی وجہ سے ہمارا نیریٹیو اتنا اسٹرانگ رہا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر انوالو ہو گیا ہے، یا پھر دوسری ایک اور بھی چیز ہے کہ کیا ہماری سوسائٹی جو ہے وہاں سے یہ بیہیویئر جنریٹ ہو رہا ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں تو ہم بہت ایکسٹریمز دیکھتے ہیں، آئدر یا تو ہم قتل و غارت تک بات پہنچا دیتے ہیں، یا پھر ہم لے کے جاتے ہیں کہ جی اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی. سیکٹیریزم، یہ ساری چیزیں ہماری پالیٹکس میں بہت مین اسٹریم رہی ہیں، اوور آل سوسائٹی میں بھی رہی ہیں، بٹ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کے درمیان کا جو فرق ہے، یا پھر ہم نے یہ کبھی نہیں بتایا کہ اگر فرق ہے بھی تو اس کو ہم نے ایکسٹریم تک لے کے نہیں جانا. سو وہ جو ایک سوسائٹی کے اندر سے جنریشن ہے نا، کہ جہاں ہم ریلیجن پہ بات کرتے ہیں اور وہاں پہ منع کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یا تو بات نہیں کرنی، یا پھر کرنی ہے تو بہت ایک ایکسٹریم نیریٹیو کو لے کے بات کرنی ہے. تو یہ بھی دیکھنے کی ایک بڑا ہمارے پاس ہے کہ کیا یہ پالیٹکس سے آئے یا پھر ہماری سوسائٹی سے ہی نیچے سے جنریٹ ہو رہا ہے، اور آہستہ 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 اس لیول تک چلا گیا کہ پالیٹکس میں مین اسٹریم ہو گیا. اور اب ہم اس طرح کی ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں. میں تھوڑا سا عائشہ کی بات پہ ایڈ کر سکتا ہوں. ایک امپریشن کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایکچولی یہ جو سینٹیمنٹ ہے یہ ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن بہت بار جو ہے یہ سینٹیمنٹس مینوفیکچر کیے جاتے ہیں ایک امپریشن دینے کے لیے کہ ہماری عوام اصل میں ان باتوں میں سوچ رہی ہے. مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو بتاؤں 12 سپٹمبر 2022، آپ کے دماغ میں کوئی چیز آئے گی؟ نہیں نا. اوکے، 12 سپٹمبر کو ایک پوری کوآرڈینیٹڈ پولیٹیکل کیمپین کی گئی تھی اگینسٹ عمران خان، سینگ کہ جی وہ جو ہے ہی از کمیٹڈ بلاسفیمی. ٹھیک ہے، وہ ٹرینڈ چلا تقریباً 1 گھنٹے تک. کچھ پارٹی ایکٹیوسٹ نے اس کو آبویسلی پروپیل کیا، آپ بھی جانتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے سوشل میڈیا ونگز ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ٹیگ کرتے کرتے ہیش ٹیگ چلاتے پوسٹ کرتے کرتے وہ نمبر 1 ٹرینڈ بن گیا. اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پورا پاکستان یہ سوچ رہا ہے؟ نہیں نا. اس کے 1 گھنٹے بعد پی ٹی آئی والوں نے رسپونڈ کیا اور انہوں نے اپنا ہیش ٹیگ بنا دیا سچا عاشق رسول عمران خان. پھر وہ ٹرینڈ کرنا شروع ہو گیا تقریباً کوئی 2-3 بجے، وہ پھر نمبر 1 ہو گیا. کیا یہ ہمارے معاشرے کا ویو ہے؟ اس کے 2 گھنٹے بعد ٹی ایل پی والوں نے ٹرینڈ چلا دیا کہ جی یہود و نصارہ کے غلام شہباز و عمران، اور وہ نمبر 1 پہ چلا گیا کچھ 6-7 بجے. ایک دن میں 3 ٹرینڈز ریلیٹڈ ٹو بلاسفیمی. اب میں نے اس کے اوپر ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی تھی تو دین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ جو ٹرینڈز جو نمبر 1 پہ ٹویٹر پہ جا رہے تھے، دے ور ناٹ کریٹڈ آرگینکلی. آرگینک ڈبیٹ میں ہوتا ہے یہ کہ آپ کی جو کانورسیشن کا جو ٹرینڈ ہے نا، وہ ایک لائن پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کا ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے. لیکن جو انجینئرڈ ہوتا ہے اس میں ایک دم سے پیک آتا ہے اور ایک دم سے ڈراپ ہوتا ہے. اینڈ سو وی سو 3 distinct peaks and 3 distinct drops all happening within 2 hours of each other, which gave us the impression کہ ایکچولی یہ جو ہیش ٹیگز جو ہیں، یہ جو کیمپینز ہیں، یہ انجینئر اور مینوفیکچر کی گئی ہیں جان بوجھ کے تاکہ ایک امپریشن کریٹ کیا جائے کہ جی عوام جو ہے وہ اس طرح سوچ رہی ہے. عوام اس طرح نہیں سوچ رہی، اور یہ ہماری ایک انفارچونیٹلی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بہت بار وہ چیزیں جو ہم کچھ ایلیمنٹس جو ہیں جو جان بوجھ کے پھیلاتے ہیں، ان چیزوں کو ہم جو ہے عوامی ایک رائے بنا دیتے ہیں which it is not. And I think we need to be very mindful of the fact that these narratives are not necessarily part of the public discourse but are manufactured to create that impression کہ this is part of public discourse. It's really not. کیا اس میں کہیں نہ کہیں کنفارمیٹی کا آ جاتا ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ لگنے میں، آپ تو خیر ریسرچر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مینوفیکچرڈ ہیں، لیکن اگر کوئی عام بندہ دیکھ رہا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی میں یہ اتنا ریمپنٹ ہے، تو ایک کنفارمیٹی کا ایک اینگل آ جاتا ہے جب ہم اپنی پرسنل لائف میں دیکھتے ہیں. دیکھیں، کنفارمیٹی سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کانٹینٹ مینیپولیٹ کس طرح ہوتا ہے. اس لیے پچھلے 4-5 سالوں میں جو ہے نا ایک ایشو ڈس انفارمیشن کا یا مس انفارمیشن کا، یعنی کہ جعلی جھوٹی خبریں جو جان بوجھ کے پھیلائی جاتی ہیں کسی ایک بندے کے بارے میں ایک برا امیج کریٹ کرنے کے لیے، یا ایک گروہ یا ایک کمیونٹی کے خلاف ایک پوری کیمپین چلتی ہے. زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے، ایشو یہ ہے بیسکلی فراز، کہ سوشل میڈیا جو ہے ایکو چیمبرز میں رہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپ ہوتے ہوں گے. اب آپ کے سارے دوست ایک سرٹن مائنڈ سیٹ کے ہیں، تو آپ کا کوئی دوست کوئی چیز شیئر کرتا ہے، آپ اس کے اوپر یقین کریں گے ہاں یار یہ تو صحیح کہہ.
ڈس انفارمیشن اسی طریقے سے پھیلتی ہے. آپ کی آئیڈیالوجی اور ورلڈ ویو اگر ایک چیز کو مانتا ہے تو کوئی بھی کانٹینٹ جو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ میچ کرتا ہے آپ کہیں گے کہ بالکل صحیح ہے, اور جو چیز اس آئیڈیالوجی اور مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے آپ کہیں گے جی یہ تو فیک ہے, یہ جعلی ہے, یہ جھوٹ ہے. اور یہ بہت بار جان بوجھ کے کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو پورا ایک فیک نیوز کا فینومینن ہے اس کو ویپنائز کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو ایکچولی اس کے اوپر کلیئرٹی ڈال سکتے ہیں ان کو کسی طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے, رائٹ. سو اٹس ناٹ جسٹ اے کویسچن آف کنفارمٹی, دا ایشو از کہ ہمارے اپنے بائسز جو ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس کانٹینٹ کو کویسچن کر سکیں. اب اگر فار ایگزامپل ریلیجس سینٹیمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے ہماری زندگی کے اندر. ابھی ہم بات کر رہے تھے شو سے پہلے کہ آپ پولیٹیکل نیریٹیوز کو ریلیجس نیریٹیوز اور اکنامک نیریٹیو سے سیپریٹ کر ہی نہیں سکتے, سارے کے سارے ایک ساتھ ہی ہیں نا, ٹھیک ہے. مثال طور پہ قرارداد مقاصد جو ہے اٹس اے فنڈامنٹل پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, right? So there is a religious element within the constitution setup and hence it will be in the political setup as well. Everyone has used religion at some point اپنی ایک سیاسی لیجیٹیمیسی بنانے کے لیے. ٹی ایل پی تو اس کا صرف ایک لیٹسٹ جو ہے مینیفیسٹیشن ہے. تو جب آپ اس قسم کی آرگیومنٹس استعمال کرتے ہیں یو ڈو اٹ تاکہ آپ کے اندر ایک پاپولر جو ایک عوام کا جو ایک ویو ہے وہ جو ہے اس کو آپ کیپچر کر سکیں. سو ناؤ اٹس نو لانگر آئی ایم دا بیسٹ پولیٹیکل لیڈر, آئی ایم آلسو دا بیسٹ مسلم اینڈ آئی ایم آلسو دا بیسٹ پیٹریٹ. اور کنفارمٹی اس وقت آتی ہے جب آپ کی سوسائٹی ان نیریٹیوز کو سن کے جو ہے بائی ان کرنا شروع کرتے ہیں. دیٹس دا بگر پرابلم. تو ہم نے بیسکلی ان چیزوں کو اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ ہم ایکچولی غلط سمجھتے ہی نہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس چرچ برننگ کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یار دیکھو اب عیسائی جو ہیں وہ اس قسم کا کام کریں گے تو غلط, تو دیکھیں نا تو پھر تو ایسی چیزیں ہوں گی. مثال کے طور پہ فراز, میں اگر آپ سے کہوں کہ کیا آپ کو عیسائی لفظ صحیح لگتا ہے یا برا لگتا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں, آئی ایم جسٹ آسکنگ. ٹھیک لگتا ہے میرے حساب سے تو ڈیروگیٹری نہیں ہے. سو عیسائی از ایکچولی ڈیروگیٹری, جو ایکچوئل ٹرم ہے وہ مسیح ہے, رائٹ. لیکن ہم نے کیا کبھی ان کمیونٹی سے بات کرنے کی کوشش کی کہ ہاں یار کیا آپ بھی اوفینڈ ہو سکتے ہیں کسی چیز پہ؟ ہم تو بڑے اوفینڈ ہوتے ہیں, ہمیں کوئی بھی بندہ بات کر دے. قادیانی کا جو لفظ ہے مثال کے طور پہ, یا مرزائی کا جو لفظ ہے, اٹس کنسیڈرڈ پیجوریٹو فار دی احمدی کمیونٹی. ٹرانسجینڈرز کوئی لفظ نہیں ہوتا. ٹرانسجینڈر از it's a type of sexual orientation, right? So whenever you talk about transgender as a noun instead of as an adjective, you say person from transgender community. میری وجہ یہ ان ایگزامپلس کو بتانے کی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بہت اپنی لینگویج کے اندر نارملائز کر دیا, ہم کویشچن ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک ایکسٹریمسٹ ہیں, that's not what I'm saying. What I'm saying is the fact that you didn't consider Isai to be a pejorative word means that at some level یہ اتنا زیادہ نارملائز ہو گیا ہے کہ جب اس قسم کی چیز ہوگی بھی you won't be able to tell if it's good or bad. That's the bigger problem. Does our society know whether vulnerable communities are being targeted based on how we think about them? That is the bigger problem. We as a society do not make the attempt to try and understand the point of view of these communities. وہ ایک انگلش میں کہتے ہیں نا لائک شوٹ فرسٹ آسک کویسچنز لیٹر. آپ نے پہلے چرچ جلا دیا, پھر اس کے بعد آپ تفتیش کریں کہ صحیح ہوا یا غلط ہوا. اور ہم نے ان چیزوں کو اتنا زیادہ ڈیمنائز کر دیا ہے اور اتنا زیادہ ان کمیونٹیز کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک خوف و ہراس میں وہ ویسے بھی نہیں بیچارے کچھ کہہ سکتے. اوپر سے جو بچے کچے جو ہیں بھی قوانین, وہ بھی جو ہیں ان کے خلاف صحیح طریقے سے مطلب ہم ایکشنز نہیں کرتے اگینسٹ دوز دیٹ پرپیٹریٹ دیز سارٹس آف ایکشنز, ٹھیک ہے. سو اٹس اے بگر کانٹیکسٹ ان وچ وی نیڈ ٹو سی اٹ. اچھا, ویسے اس میں میرا ایک کویشچن تھا, فار ایگزامپل جس سے آپ نے کہا کہ ہم اس حد تک اس ٹرمینالوجیز کو یا ان کی آئیڈینٹی کو نارملائز کر لیتے ہیں جو ان کے لیے ڈیروگیٹری ہو سکتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. ہم تو مسلمانوں کو ایکول سمجھتے ہیں, لیکن مشال خان کا کیس جس طرح میں نے عائشہ سے بات کی, وہ تو مسلمان ہی تھے, انہیں بھی صفائی کا موقع نہیں دیا گیا. تو کیا یہ زیادہ فنڈامنٹل نہیں ہے کہ یہ ریلیجس باؤنڈریز سے بھی زیادہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ احمدی ہیں یا آپ کرسچن ہیں یا آپ ہندو ہیں؟ اب اس کے اوپر میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں نے کچھ سال پہلے ریسرچ کی تھی اسلامی نظریاتی کونسل کے, کچھ میں نے ڈاکومنٹس دیکھے تھے آن بلاسفیمی کے اوپر جو وائلنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں بھی جو ایک انٹرسٹنگ بات, اگر آپ اس کو مذہبی لیول پہ لے کے جائیں تو مکی اور مدنی دور میں بہت فرق ہے اگر آپ دیکھیں اوفینس ٹو دا پروفٹ. بیکاز ہمیں تو بچپن سے ہی بتایا گیا نا کہ حضور نے جب شروع میں اپنا وہ تبلیغ شروع کی تو ان کے اوپر ایک عورت تھی, ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس چیز کو کیوں نہیں انکارپوریٹ کرتے؟ ٹیکنیکلی وی شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو کیری آؤٹ ایکٹس آف وائلنس.
لیکن جو جسٹیفیکیشن آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بھائی جتنا صبر و تحمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے وہ آپ کسی عام فرد سے واقف کر ہی نہیں سکتے. تو یہ امید رکھنا کہ ایک عام فرد جو ہے وہ توہین رسالت کے اوپر صبر و تحمل سے کام لے گا یا پولیس کے پاس جائے گا, یہ امید رکھی ہی نہیں جا سکتی. تو ہم نے بیسکلی اس چیز کو سینکٹیفائی کر دیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہاں یار اگر آپ اس قسم کی بات کریں گے تو ایسی چیزیں تو ہوں گی, رائٹ. سو اٹس لائک بیسکلی سیئنگ کہ بھائی میں نے تو کچھ نہیں کیا, میری باڈی ریئیکٹ کر رہی ہے. سو ہم نے ان چیزوں کو نہ کویشچن کیا ہے کہ ہاں یار یہ کیا کوئی اور طریقہ ہے بھی اس کو ٹیکل کرنے کا یا نہیں. And this is something which frankly speaking has been happening so many times, because there's a difference between saying these things are wrong and then condoning whether these things are wrong. Condone frankly speaking بہت زیادہ ہوتا ہے, اسپیشلی جب اس قسم کے وائلنٹ ایونٹس ہوتے ہیں. اور اس لیے میں ڈس انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ بہت ساری جو کیمپینز ہیں اس میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے ان کمیونٹیز کو ایک برا یا بدنام کرنے کے لیے. And اس کے اوپر there needs to be a lot of action from the government and from relevant bodies to be able to tackle it. But unfortunately the focus is still on very specific kinds of content. And so I think ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک holistic approach رکھیں. اس وقت مثال کے طور پہ حکومت پاکستان نے ایک اینٹی بلاسفیمی ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے اسپیسیفکلی اس چیز کا. اب وہ اینٹی بلاسفیمی ڈپارٹمنٹ جو ہے it doesn't just need to tackle Islamophobia, it also needs to look at perhaps other kinds of hate speech جس میں اقلیتوں کو جو ہے manipulate کیا جا رہا ہے یا ان کے content کو fabricate کیا جا رہا ہے to give the impression that they are committing blasphemy, which is what happened in the case of Faisal Abad. So ایک holistic approach کی ہمیں ضرورت ہے اس چیز میں, لیکن اس کے اندر ہمیں اس کے ایشو کے تہ کے اندر جانا پڑے گا. ہم ایک سطحی لیول پہ اس ایشو کے اوپر اس طرح بات نہیں کر سکتے. اس میں آئی ہیو ٹو ایڈ ون تھنگ کہ آپ نے بھی مس انفارمیشن کی بھی بات کی, نیریٹو بلڈنگ کی بھی بات کی, تو اٹس ناٹ اے ریسنٹ فنومینا کہ سوشل میڈیا آ گیا, ٹرینڈس چلنا شروع ہو گئے. اگر ہم تھوڑا سا اپنا ہسٹری میں بھی جا کے دیکھیں, اینڈ ناٹ جسٹ ریلیجن, آئی تھنک 1985 کا واقعہ, 86 کا جب کراچی میں بشرا زیدی کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کانفلکٹ شروع ہوا, اور وہ بھی اسی طریقے سے مس انفارمیشن کہنا شروع ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے پیمفلیٹس بانٹ کے یہ کرنا شروع کر دیا کہ جو وین ڈرائیور تھا جس کی وجہ سے اس کالج گوئنگ لڑکی کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ پٹھان کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے. اور کیونکہ اس ٹائم پہ جو آپ کی ٹرانسپورٹ کمیونٹی تھی وہ بہت زیادہ جو ڈرائیورز ہوتے تھے, بس کنڈکٹرز ہوتے تھے, کیونکہ وہ پٹھان کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے تو پیپل بلیوڈ ان اٹ, اور ایک آپ کا ایتھنک وائلنس اسٹارٹ ہوا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر پالیٹکس انوالو ہو گئی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس. اس ٹائم پہ آپ کی جو الطاف حسین صاحب تھے ان کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کافی اسٹرانگ تھی, تو وہ وہاں سے ایک پورا ایتھنک رائز اسٹارٹ ہوا, ایک ایتھنک کانفلکٹ کا رائز اسٹارٹ ہوا کراچی میں. سو آئی تھنک جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ کبھی اتنی اسٹرانگ کی جاتی ہے, اب سوشل میڈیا آ گیا تو اب تھوڑا ٹرینڈ چلانا اور باقی چیزیں آسان ہیں. پہلے شاید وہ بہت فزیکل بیسس پہ ہوتی تھی, بٹ یہ وہی بات ہے جو عثمان صاحب نے کی کہ اکنامک پرسپیکٹیو بھی لے آتے ہیں, پولیٹیکل پرسپیکٹیو بھی لے آتے ہیں, ریلیجیس بھی, یہ سب بہت زیادہ مکس اپ ہے, اور ہم ان کو انڈیویجولی شاید دیکھنا یا ان کو اس کے لحاظ سے انالائز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, میں اس کو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ اینگل سے اپروچ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے ریلیجس تو بات کر لی, ہم نے اقلیتوں کی بھی بات کر لی, لیکن فار ایگزامپل یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے, ڈیولپڈ ورلڈ میں فار ایگزامپل آپ نے بلیک لائیوز میٹر کی بات کی, وہ کس طرح وہاں پہ دیواریں, وہ مارکیٹس کے اندر حملے کیے جاتے ہیں, چوریاں کی جاتی ہیں. فرانس کے اندر ابھی ہم رائٹس دیکھ رہے تھے, اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو سیالکوٹ کا جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جن بھائیوں کو لنچ کیا گیا تھا, کوئی ریلیجس ریزنز نہیں تھی. کیا یہ ایک فرسٹریشن بھی ہے, کیا یہ کیتھارسس کا طریقہ ہے, کوئی ایک ڈیپر زیادہ وہ ہو سکتی ہے میننگ کہ کوئی ہم آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں کہ اس کے پیچھے کوئی ریلیجس وہ تھا, ہم کچھ بھی نہ بتا سکیں کہ موٹیو کیا تھا. دیکھیے موٹیویشنز آپ کی پولیٹیکل ہو سکتی ہیں, اکنامک ہو سکتی ہیں, ڈپلومیٹک ہو سکتی ہیں, بہت ساری موٹیویشنز ہو سکتی ہیں. دا کویسچن از کہ واٹ از دا ایزیسٹ وے ٹو گیٹ دیئر. فار ایگزامپل میں اس وقت جدھر بیٹھا ہوں, میں ادھر سے اگر مارکیٹ جانا چاہوں تو میں سائیکل پہ بھی جا سکتا ہوں, میں اسپورٹس کار میں بھی جا سکتا ہوں, میں چل کے بھی جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ کون سا طریقہ میرے لیے زیادہ جو ہے بہتر کام کرتا ہے. اینڈ فار موسٹ پیپل ریلیجن از دا ایزیسٹ وے ٹو بی ایبل ٹو مینیفیسٹ اینڈ سینکٹیفائی دس کائنڈ آف ایکشن. انڈیا کی ابھی آپ بات کریں, انڈیا میں بھی ایک کلاسک کیس اینڈ پوائنٹ ہے جدھر ایک میجورٹیرین رول نے جو ہے ایک مائنورٹی کمیونٹی کے خلاف اتنے ایکشنز کیے ہیں کہ اب وہ مائنورٹی کمیونٹی جو ہے بیف کھاتے ہوئے بھی جو ہے 10 بار سوچتی ہے. بہت سارا جو کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی جو چلایا گیا ہے بائی ہندوتوا ایکٹیوسٹ
آپ فار ایگزامپل دا لو جہاد والا فینومینن, آئی ڈونٹ نو اف یو فیملیئر ود دی آئیڈیا کہ جی مسلمان جو ہے وہ ہندو لڑکیوں کو کنورٹ کرنے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپس رکھ رہے ہیں. اور انٹرسٹنگلی ایون دا موسٹ پیسفل ریلیجنز انگیج ان دس. مثال کے طور پہ برما میں روہنجیاز کے خلاف the community that was advocating violence was the Buddhist community. ٹھیک ہے, جس کے بارے میں ہم جنرلی سمجھتے ہیں بیچارے امن پسند ہیں, وہ بس اپنے ٹیمپل سے. نو, لائک a lot of the most virulent content was run by a Buddhist monk who is referred to as the Osama bin Laden of Burma. That is the level that he has. اور ان کا بہت سارا مٹیریل فار ایگزامپل ایک رشین ہے وی کانٹیکٹ کے نام سے, وی کے, اس میں بہت سارا ان کا کانٹینٹ چلتا ہے. ٹک ٹاک انکریزنگلی استعمال کیا جا رہا ہے فار اسپیشلی دیز سارٹس آف نیریٹیوز. بہت ساری اب یہ انڈر گراؤنڈ پہ a lot of these narratives are happening. The point I'm trying to make is کہ یہ ایک گلوبل لیول پہ ایک میجورٹیرین نیٹیوسٹ انگزائٹی پیدا ہو رہی ہے. یعنی کہ ایک آئیڈیا کہ جی ہم جو ہے ایک انسیکیور ہو گئے ہیں, چونکہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں یا جو لوگ ہم سے مختلف سوچتے ہیں, ان کی وجہ سے ہماری زندگیوں کو یا ہماری نظریوں کو جو ہے وہ خطرہ ہے. This is happening everywhere. ٹرمپ نے جو پوری ڈبیٹ کی that was on immigration کہ جی I will build the wall because Mexican جو ہیں بہت برے ہیں, مسلمانوں پہ بین لگا دیا, the famous Muslim country ban. UK میں بھی immigration is a big part of the problem. Western Europe میں immigration was a huge part of the problem. اگر آپ فلپینس دیکھیں, آپ برازیل دیکھیں, بولسونارو تو اب تو چلا گیا, but all of their narrative focused on a single point, that our country is under threat and we need to protect it by any means necessary. وہ تھریٹ جو ہے ریلیجس بھی ہو سکتا ہے, وہ تھریٹ جو ہے کسی ایتھنک کمیونٹی کا بھی ہو سکتا ہے, وہ تھریٹ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ہوتا ہے, بٹ دیٹ تھریٹ از دیئر بیکاز اٹ از ڈفرنٹ فرام اس. ہماری آئیڈیالوجی, ہمارا وے آف لائف وہ اٹیک ہو رہا ہے. سو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے پوری دنیا کے اندر ان لیڈرس کو اس وقت الیکٹ کیا گیا ہے جو اسپیسیفکلی ان نیریٹیوس کو کے اوپر پلے اپ کرتے ہیں کہ جی مجھ سے تو بہتر حب الوطن کوئی ہے ہی نہیں, یا مجھ سے بہتر جو ہے مسلمان کوئی ہے ہی نہیں, رائٹ. سو دیٹ ہیز بین کیپٹلائز, جس کو ہم کہتے ہیں نا نیٹیوسٹ پاپولزم, اس کو بہت کیپٹلائز کیا گیا ہے فار پرائمریلی پولیٹیکل گینز. بٹ دا پرابلم فراز از دیٹ یو مائٹ گیٹ ان ٹو پاور, بٹ دا ریپرکشنز آف دیٹ نیریٹیو آن سوسائٹی دے ول لاسٹ جنریشنز. دس از ناٹ این ایشو کہ جی میں اگر کسی لیڈر کو ہٹا دوں گا تو وہ نیریٹو ختم ہو جائے گا. نہیں, دس نیریٹو از گوئنگ ٹو لاسٹ فار اے لانگ ٹائم. یہ اب آپ کی جڑوں کے اندر چلا گیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے وہی USIP رپورٹ میں نے جو پبلش کی تھی, اس کے اندر بہت سارے یہ نیریٹیوز آئے تھے کہ جی سوشل میڈیا پہ جو نیریٹیوز ہیں ان کا آن لائن آف لائن اسپیس پہ کس طرح فرق پڑتا ہے. برٹش کاؤنسل کی ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی جس سے میں نے کام کیا تھا, اس میں پتہ یہ چلا تھا, ہم نے لوگوں سے سوال پوچھا تھا, اور یہ سارے جوان لوگ ہیں بٹوین دی ایجز آف 15 and 30. 4000 لوگوں کا ہم نے انٹرویو کیا. ہم نے ان سے سوال پوچھا کہ ہم نے ان سے ایک اسٹیٹمنٹ لی کہ جی دا پولیٹیکل پارٹی اینڈ آئیڈیالوجی آئی سپورٹ از دی اونلی ون دیٹ کین سیو پاکستان. ایک یہ سوال. دوسرا سوال کہ جی آئی ول ناٹ ایکسیپٹ دا پولیٹیکل ویوز آف اے پرسن اف دے آر ڈفرنٹ فرام مائن. فرسٹ آف آل, the majority of Pakistanis believe کہ we will not accept anyone else's political views other than ours. دوسری بات کہ it's not just enough that they're your political opponents, you actually consider them as enemies. اور interestingly Aisha, internet users have a far higher percentage of intolerance on these issues than non-internet users, which means that at some level internet کا ایک بڑا important, social media کا ایک بڑا important role ہو رہا ہے اس کی mobilization کے اندر. 2020 میں حالانکہ پول تھا جو آج بھی جو ہے بڑا ریلیونٹ ہے گیلپ کا, جس میں 66% لوگوں نے کہا تھا کہ جی میں اپنے ہمسائے پہ بھروسہ نہیں کروں گا اگر وہ ایک اور مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. اب وی ہیو آلویز بین اے ویری پلورلسٹک, اے ویری ٹالرنٹ سوسائٹی ان ساؤتھ ایشیا. ان ایشوز کو جان بوجھ کے پلے اپ کیا جا رہا ہے فار ویری مائنر پولیٹیکل گین, لیکن اس کی وجہ سے کمیونٹی لیول پہ جو کریکس اب اپیئر ہو گئے ہیں وہ کریکس بڑھتے جائیں گے. They're not going to stop unless you decide that this is just not the way to further your own interests. وہ ایک interest based narrative has got to stop. اچھا, میں تھوڑا بہت ریزولوشن کی طرف آنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ کے انٹرویو سے پہلے آپ نے کچھ ذکر کیا, آپ کے کچھ پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہیں
मॉब उसके मैंने तो वो बात वैसे प्राइवेट में बताई थी, अच्छा अच्छा लेकिन बेशक पार्टी हाँ नहीं वो ठीक है मैं बेसिकली वो ये मॉब वायलेंस पे ही बात कर रहे थे, एंड आई हैव जस्ट अ फ्यू मिनट्स टू, सो आई अपोलोजाइज इफ आई विल कट दिस शॉर्ट। मेरा खुद भी जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत एक बुरे एक्सपीरियंसेस रहे मॉब वायलेंस के साथ। एक बार जो है मैंने रमज़ान के दौरान मैं 10 घंटे की हाइक करके आया था, तो मेरे लिए रोज़ा करना इम्पॉसिबल था, तो मैंने जो है वो नारान की बात है, तो मैं दरिया के किनारे पे जो है मैं खुद खा रहा था, मैं किसी को दिखा नहीं रहा था, बट सम पीपल स्पॉटेड मी, और फिर उन्होंने कहा कि भाई आप इफ्तारी से पहले खा रहे हैं, आप तो वाजिबुल कत्ल हैं, और लिटरली विद इन 30 सेकेंड्स अबाउट 50 पीपल सराउंडेड अस। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं किस तरह बचा था, लेकिन मैं आज हाजिर हूँ। सो आई एम श्योर दैट while there are people that condone mob violence, there are also a lot of people that are resilient against it as well, और उन लोगों को हमें ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। सो अच्छा मैं बस फाइनली एक रेजोल्यूशन के ऊपर चाहूँगा, एक क्या ये सोसाइटी का मसला है या ये पॉलिटिशियंस का मसला है? पॉलिटिक्स क्या हमारी सोसाइटी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करी है, या हमारे पॉलिटिक्स जो है वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करी है, और इसकी रेजोल्यूशन क्या है फिर अगर हमने इन्हें कंट्रोल करना है? देखें, रेजोल्यूशन जो है वो मल्टीपल तरीक़ों से होती है। मिसाल के तौर पे आपके कवानीन इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं इन चीज़ों, मिसाल के तौर पे एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का सेक्शन 11W and 8 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट कैरिंग नैरेटिव्स ऑफ बैंड और प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें ऑफ कोर्स सेक्टेरियन भी आते हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं। उसके साथ साथ अभी ECP की भी अपनी डायरेक्टिव्स हैं कि जी आप उस किस्म की स्पीच नहीं कर सकते जो हेट्रेड और वायलेंस जो है वो दूसरों के खिलाफ करे। बहुत सारे आपके फंडामेंटल राइट्स और कवानीन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी लॉज लिखे हुए हैं। मसला पार्शली इनकी इम्प्लीमेंटेशन का है और पार्शली इनकी रैशनलाइजेशन का है। इशू सिर्फ ये नहीं है कि हम इन लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं करें चूँकि हमारा फोकस नहीं है। अब जो बड़ा मसला पैदा हो गया वो ये है कि हम जानबूझ के इन चीज़ों को वेपनाइज कर रहे हैं अपने मज़मूम मकासद के लिए, और इसलिए जो मैं अफसोस की बात है, मैं आयशा में बल्कि मैंने आप लोगों से पूछना था कि एक इशू था जिस पे तहरीक तालिबान से भी स्टेटमेंट आई, तहरीक लबैक से भी स्टेटमेंट आई, और आपकी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी से भी आई। आप गैस कर सकते हैं वो कौन सा इशू? The opposition to the transgender bill. The one issue on which militant groups, far-right groups, and mainstream political parties were all on board. Or by the way, also I have to mention the media, of course. हमारे कुछ भाई हैं, commentators हैं जो. So अब बात ये कि हमारे लिए distinguish करना इन चीज़ों के दरमियान बड़ा मुश्किल है. So it's very difficult to come up with a resolution unless the parties that are behind a lot of these actions can understand that what they're doing for their own petty interests is not in the larger interest of the country. At the end of the day, Pakistan comes first. I am a patriotic, religious person, and I understand कि defend करना अपने state को और अपने faith को, I'm a big believer in that. जो हुआ है 9 मई में जो completely condemnable. लेकिन क्या किसी और की को मुझसे इख्तिलाफ करने की इजाज़त नहीं है? क्या मैं उसको एक दुश्मन समझने की जगह कुछ और भी सोच सकता हूँ? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पॉलिटिकल लेवल कि द नैरेटिव नीड्स टू चेंज। पॉलिटिकल हार्मनी की तरफ हमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी है, एंड एज अ स्टेट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा फोकस सिर्फ एंटी ब्लास्फेमी पे नहीं हो सकता, हमें वनरेबल कम्युनिटीज़ को भी देखना पड़ेगा, हमें अक़लीतों को भी देखना पड़ेगा, हमें एथनिक माइनॉरिटीज़ को भी देखना पड़ेगा, हमें ख्वाजा सराहों को भी देखना पड़ेगा। तो हमारा एक फोकस होलिस्टिक तरीके से होना चाहिए, ये ना कि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक जो है लाइन पे जा रहे हैं। तो जब तक हम वो नहीं कर सकेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू गेट टू द हार्ट ऑफ दिस मैटर। अभी जो उस्मान साहब ने बात की कि किस तरीके से लोग उनके पीछे आए और उनके ऊपर एक अटैक करने की कोशिश की क्योंकि वो रमज़ान में खा रहे थे, सो इसके ऊपर आई थिंक जो एक और बड़ा फैक्टर है जिसको हम हमेशा थोड़ा सा बात तो करते हैं बट शायद उसके ऊपर काम नहीं कर पाते, वो आपका एजुकेशन है। एंड व्हेन आई एम सेइंग एजुकेशन, इट डजंट मीन एजुकेशन एट द हायर लेवल, बट एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल, और एजुकेशन जो आपको घरों में दी जाती है, जो आपके स्टार्टिंग में आपके माँ बाप, बहन भाइयों, बड़े घर के बड़ों से मिलती है। हमें कभी, मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपनी एजुकेशन में, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वहाँ पे हम बहुत बेसिक्स ABCD अलिफ बे पे 1 2 3 ही पढ़ाते हैं। हम कभी उस एज से बच्चे को एथिक्स, मोरालिटी, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं पढ़ाते। ये टर्मिनोलॉजीज़ बहुत बड़ी हैं, बट अगर आप इसको एक बच्चों को देखें कि वो उनकी एज होती है जिसमें उनकी आदतें डेवलप हो रही होती हैं, उनकी पर्सनैलिटी शेप अप हो रही होती है, तो दैट्स द बेस्ट टाइम कि उनको ये चीज़ें समझाई जाएँ ताकि वो सोच सकें कि किस तरीके से उन्होंने आगे कोई भी अगर उनके सामने कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो क्रिटिकल थिंकिंग वाली जो चीज़ है वहाँ वो यूज़ कर सकें।
وہاں وہ جو ایک نیریٹیوس ہیں جو سالوں سے چلے آ رہے ہیں انہیں کے اوپر نہ کریں. اور وہ گھروں میں بھی بات ہے کہ ہم ہمیشہ چاہے ریلیجن آتا ہے یا اور چیزیں آتی ہیں اس کے اوپر ہم بات اس طریقے سے نہیں کرتے. ہمارے گھروں میں ڈسکشن نہیں ہوتی ہے کبھی بھی. ہمیں ایگری ٹو ڈس ایگری والا کانسیپٹ نہیں سمجھایا جاتا. کبھی بہن بھائیوں سے بھی جب لڑائی ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ والا بہن بھائی ٹھیک ہے, یہ اس کو سوری بول دے, یہ ٹھیک ہے, یہ اس کو سوری بول دے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کی اوپینین میٹر کرتی ہیں, دونوں کی اوپینین ٹھیک ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. کبھی ہمیں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی. وہی ایونچولی جب ہم سوسائٹی میں بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے سامنے بھی کسی کو کوئی ہم سے ڈس ایگری کر رہا ہوتا ہے, ہمیں وہ چیز نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیونکہ ہمارا برین کبھی اس طرح ٹریننگ ہی نہیں لے پایا کہ یار اچھا ہم اگر کوئی ہم سے ڈفرینٹ اوپینین بھی کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں ضروری نہیں ہے کہ اس کو وائلنس ہی دکھانا ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اسے مارنا ہی ہے. اٹس فائن اگر وہ بھی اپنی جگہ سوچیں اور ہم بھی اپنی جگہ سوچیں. تو پرائمری لیول اور گھروں کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پالیٹکس اور اکانومی اور یہ جو سوشل نیریٹیوز ہیں, سوشل میڈیا تو بہت بعد میں جا کر آتا ہے. میرا خیال ہے اس کو میں اینڈ اسی طرح کروں گا کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی 1-2 مہینے پہلے دیکھا سویڈن میں کس طرح قرآن کو اس کے بے حرمتی کی گئی. تو اس بات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہی وہ کرسچن کمیونٹی تھی جس نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پروٹیسٹ کیے, کنڈمنیشن کی. تو اگر ہم اپنے ڈفرینسز کے بجائے ان چیزوں پہ اپنی سملیرٹیز پہ فوکس کریں تو آئی تھنک ہماری سوسائٹی بہت آگے جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنی دوسری سٹوری کے اوپر چلتے ہیں. 2 سال ہو چکے ہیں فال آف کابل کو اور اس میں ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ علی نے. عائشہ شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جس طرح میں نے مینشن کیا 2 سال فال آف کابل کو ہو چکے ہیں اور 2 ہی سال ہو چکے ہیں افغان طالبان کی حکومت, جو جسے کہا تو جاتا ہے انٹرم گورنمنٹ, انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن ایز سچ نہیں ہے. لیکن جب بھی ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں, جب بھی ہم افغان طالبان کی بات کرتے ہیں, کسی نہ کسی طرح وہ ساری جو کانورسیشن ہے وہ پاکستان کی طرف آ ہی جاتی ہے. ایک تو پاکستان کے اندر بھی ہم جس طرح پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو کچھ ایونٹس ریسنٹلی ہوئے ہیں ٹیررزم سے اسپیسیفکلی ریلیٹڈ, تو وہ جو سارا آفٹر میتھ ہے وہ پاکستان میں اب زیادہ فیل ہونا شروع ہو گیا. تو عائشہ ان 2 سالوں میں ہاؤ ڈو یو سی کہ جو سچویشن تھی افغانستان میں وہ ڈیولپ کی ہے اور اس نے افیکٹ کیا پاکستان کو؟ سو پاکستان افغانستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف فال آف کابل اور اس کے بعد جو ان کی انٹرم گورنمنٹ بنی, تو پاکستان کے لیے ایک تو بہت بینگ اے نیبرنگ کنٹری, جو کچھ بھی افغانستان میں پچھلی 20 یا 40 سالوں سے بھی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اس کا ایک ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپیکٹ ہم نے پاکستان پہ دیکھا ہے. اس کے اوپر آئی تھنک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو پاکستان کے لیے سب سے کنسرننگ ہے وہ ہے ٹی ٹی پی, اور کیا وہ افغانستان کی سوائل کو یوز کر رہی ہے پاکستان میں ٹیرر ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کرنے کے لیے. اور یہ ہم نے افغانستان کا اس کے اوپر ایک بہت بڑا سٹانس بھی ہم نے دیکھا. جب پولیس لائنس پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے بعد وہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی آتی ہے ان کی انٹرم گورنمنٹ کی کہ آپ جو افغانستان کے تو بہت سارے اور بھی نیبرز ہیں, تو صرف پاکستان کی میں شکایت کرتا ہے کہ یہاں پہ جو ٹیررزم ہے یا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ افغانستان کی طرف سے یا تو افغانستان کی سوائل یوز ہو رہی ہے, افغانستان کی کہیں نہ کہیں سپورٹ شامل ہے. اور ابھی تک ان 2 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے کوئی سپورٹنگ اسٹیٹمنٹ آئی ہو کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کے ان ٹیرر آؤٹ فٹس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لے گا یا پاکستان کی کوئی مدد کرے گا. جبکہ دوحہ ایگریمنٹ جو کہ 2015 میں ہوا تھا اس کے اندر ون آف دا کلازز واز کہ جو کبھی بھی افغانستان کی سوائل ہے وہ یوز نہیں ہوگی امریکہ یا اس کے الائز کے خلاف, اور پاکستان از ون آف دیم. لیکن یہ جو ایک بڑا ہم ٹوسٹڈ سا ریلیشن شپ دیکھتے ہیں پاکستان اور افغانستان کا, یہ ابھی کوئی ریسنٹ ہسٹری نہیں ہے, یہ صرف فال آف کابل کے بعد نہیں ہوا. اگر ہم تھوڑا ہسٹری میں پیچھے بھی چلے جاتے ہیں, افغان مجاہدین کے کانسیپٹ پہ چلے جاتے ہیں 80s میں, جب کولڈ وار کے دوران پاکستان نے ایک بہت میجر رول پلے کیا تھا ان افغان مجاہدین کو ٹرین کرنے میں بھی, سوویت یونین کے اس ٹائم پہ جو USSR تھی اس کے اگینسٹ لڑنے میں بھی. لیکن اس کی بھی ہمیں ہسٹری دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ صرف پاکستان کا فنومینا تھا یا پھر ایک پورا ورلڈ فنومینا تھا, ایک اوور آل پالیسی تھی کہ USSR کے جو ہے اس کے انفلوئنس کو بڑھنے نہیں دینا. پاکستان کی کیا موٹیوز تھے اس کے اندر, کیا پاکستان کا موٹیو یہ تھا کہ اس کو یہ ڈر تھا کہ وارم واٹرز کی وجہ سے کہیں جو USSR ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی نیکسٹ اس کا ٹارگیٹ نہ بنے افغانستان کے بعد. کیا ہم نے اس لیے دیا تھا, کیا ہم کیونکہ ہم ہمیشہ سے امریکن بلاک میں تھے, امریکن الائے تھے, تو ایک جو CIA فنڈڈ ہمیں پیچھے سے ایک وہ بیکنگ تھی, کیا ہمارا وہ ریزن تھا؟ سو اس کے اندر پورا ایک اوور آل, اور ہم نے یہ اس ٹائم پہ شاید نہیں کیا کہ جب
89 के अंदर डिसइंटीग्रेशन होती है USSR की, उस टाइम पे अमेरिका तो वापस चला गया पीछे। पाकिस्तान तो अपनी पोजीशन ऑब्वियसली जियोग्राफिकल पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, वो तो अफ़गानिस्तान के साथ वहीं मौजूद है। हमें ये लगा कि शायद ये जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं इनको हम वक्ती तौर पे बनाएंगे, एक वक्ती एम हासिल करने के लिए, मोटिव के लिए, लेकिन वो हमसे कंटेन नहीं हो पाए। और कभी भी इस तरह की चीज़ें कंटेन नहीं होती, हमेशा एक्सपेंड होती हैं, जो कि हमने उसके अगले आने वाले सालों में देखे कि किस तरीके से उन्होंने इम्पेक्ट किया, पाकिस्तान को भी इम्पेक्ट किया और अफ़गानिस्तान को भी किया। इसमें आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट वैसे आपने बात की है कि जब USSR की वहाँ से चले भी गए, जेनेवा अकॉर्ड्स हुए, उसके बाद फिर अमेरिका ने किस तरह हाथ साफ किए अपने, ये भी जो दोहा अकॉर्ड्स हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं तो अमेरिका से ही होनी है। अगर अमेरिका और उसके एलाइज़ के अगेंस्ट अटैक नहीं कर सकते तो अमेरिका डिफाइन करेगा कि उनके एलाइज़ कौन है, और अगर इस अकॉर्ड को तोड़ा जाएगा तो फिर कोई रेप्रिकॉशंस एक्सपेक्ट किया जाता है अमेरिका की तरफ से किया जाएगा, और ऐसा कुछ हो नहीं रहा। सो एसेंशली जब हम तालिबान की बात करते हैं, जो करंट उन्होंने इस्लामिक एमिरेट्स अपना एक बनाया हुआ है और द करंट इंटरिम सेटअप, उसमें आई थिंक वन नोटेबल थिंग इज़ कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पुश देम टू हेल्प देम टू सिट डाउन एंड टॉक विद द TTP। ठीक है, अब TTP और पाकिस्तान गवर्नमेंट की अपनी एक बहुत डिफ़िकल्ट हिस्ट्री रही है। हमने जो है वो बहुत दफ़ा उनके साथ बात करने की कोशिश की है, एंड द टॉक्स हैव ऑलमोस्ट ऑलवेज एंडेड ऑन बैड टर्म्स, इन द सेंस कि यानी सीज़ फायर भी हो जाता है, कुछ पेशरफ भी हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो एक जब यानी आइदर पार्टी जो है वो पीछे होती है मुआहदे से, तो मज़ीद डिस्ट्रस्ट में इजाफा होता है। आई थिंक कि अफ़गानिस्तान के साथ भी कुछ फ़िलहाल ऐसा ही हुआ है। बहुत दफ़ा जो है वो मेरे ख्याल से पिछले साल में 2-3 दफ़ा जो है वो डेलीगेशंस आई हैं अफ़गानिस्तान से या पाकिस्तान से गई हैं वहाँ पे, टू सी अगर टॉक्स हो सकती हैं किसी भी लेवल पे। अब अफ़गानिस्तान का इसमें इस वक्त जो स्टैंस है कि वेदर दे आर एक्चुअली इन वायलेशन ऑफ द दोहा अकॉर्ड, उनका ये क्लेम है कि सिर्फ पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही है। अगर सिर्फ यानी या तो और भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में बढ़ रही होती तो हम कहते हैं कि अच्छा यार ठीक है हम कर रहे हैं, हमारा कसूर है, पर अगर सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ रही है तो ये तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। आई थिंक दैट्स देयर टेक ऑन दिस। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, जो हम एक काउंटर प्रोडक्टिव एक तरीक़ाकार देखते हैं ना कि एक तरफ आपके अफ़गान तालिबान के साथ नेगोशिएशंस चल भी रही हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई मिनिस्टर उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और ये इंदिया दिया जाएगा कि अफ़गान तालिबान ने ना देखा तो हम खुद अपना दिफा करेंगे, एज़ इन हम उनके बॉर्डर पे जाके ये हमला करेंगे। और दूसरी तरफ फिर अफ़गानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी स्टेटमेंट्स आना कि पाकिस्तान अपनी कमज़ोरियों को हम पे ना डाले, तो उसकी वजह से जो एक गुडविल की एक क्लाइमेट है या जो इन्वायरमेंट है वो बन ही नहीं पाता। बिल्कुल ऐसा ही है, और वही कि यानी वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो मज़ीद उस तरह से बढ़ता जाता है। उसके अलावा भी यानी अब जैसा कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से ही हमने बहुत सारे इश्यूज़ जो हम आज तक फेस करते आ रहे हैं, चाहे वो एक रिलीजियस बेसिस पे एक मुल्क बनाने वाला इशू है या माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड करने वाला इशू है, ये इश्यूज़ हैं जो बहुत यानी दे आर इन द फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का इशू है ड्यूरन लाइन का, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट हैज़ बिन फ्रीक्वेंटली ब्रॉट अप एज अ बोन ऑफ कंटेंशन। तालिबान ने भी इस पर बात करने की कोशिश की थी पाकिस्तान से, पर यानी इट्स एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड पोर्टर एट दिस पॉइंट, देयर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट। तो यानी हर थोड़े दिनों बाद वही बात की यानी एक शुरली सी छूट जाती है कि कोई मिनिस्टर जो है वो कह देगा हम नहीं रिकग्नाइज करते ड्यूरन लाइन को, और उस पर जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन फिर से यानी बस एक बात छिड़ जाती है तो बस उस पर बहस स्टार्ट हो जाती है। खैर ड्यूरन लाइन के बाद भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अपने वो रहे हैं डिफरेंसेस रहे हैं। जो अफ़गान्स हैं वो आपको बहुत हद तक ब्लेम करते हैं फॉर द राइज ऑफ द तालिबान एंड फॉर द एसेंशली जो एक उनकी सोसाइटी में मिलिटराइजेशन और एक आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिज़म आया, उसके लिए वो लार्जली जो है वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। बिकॉज एज आयशा सेड के अफ़गानिस्तान में जो है वो मुजाहिदीन के थ्रू सोवियत इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश की गई। यूएस और यानी पाकिस्तान वाज एसेंशियली यूज्ड, यूएस ने जो है वो सारी ये कार्रवाई डाली, और फिर यानी जब 9/11 अटैक्स हुए और देन दे मूव्ड
انٹو افغانستان اور وہاں سے پھر یعنی دا ریسٹ از ہسٹری والا سین ہے. سو جو ڈیورنٹ لائن تھی, ٹھیک ہے, اب دیٹ واز اسینشلی ڈران بائی دا برٹش, ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے وہ ایتھنک بیسس پہ ان کو وہ نہیں کیا تھا, ایتھنک بیسس پہ ڈویژن نہیں کریٹ کی تھی. دے اسینشلی جسٹ ٹک لینڈ باؤنڈریز انہوں نے فالو کی, جس کی بیسس پہ جو ہے وہ لائن بنی تھی. جب 1953 میں سردار محمد داؤد خان جو ہے ہی کیم ان ٹو پاور ایز دا پرائم منسٹر, سو ہی ٹک اپ دس ایشو بیکاز ہی واز آف دا ویو کہ پشتونس کو جو ہے وہ ایک اپنی کنٹری ہونی چاہیے. تو پشتونستان کا جو یعنی آئیڈیا ہے, ہی واز ان سپورٹ آف دیٹ, اور انہوں نے جو ہے وہ پھر اس آئیڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے ہی اسٹارٹیڈ پراکسی وارز. تو آفٹر دا پراکسی وارز اسٹارٹیڈ باجوڑ اور اس طرف پاکستان میں باجوڑ میں اور دوسری طرف افغانستان میں پاکستان نے جو ہے وہ ظاہر شاہ کو جو ہے تھوڑا سا پریشر کرنے کے اسٹارٹ کیا کہ یعنی دس مین ہی از سپورٹنگ دس موومنٹ اور آپ جو ہے وہ اس کو ریموو کریں. ظاہر شاہ کیا تھا اس وقت؟ ظاہر شاہ کنگ تھا. صحیح. انڈر دیٹ پریشر سردار داؤد خان واز فورس ٹو کوئٹ ان 63. انہوں نے جو ہے وہ زبردستی اپنی ریزگنیشن دی, اور اس کے بعد جو ہے وہ 73 میں ہی اسٹیجڈ اے کو اگینسٹ دا رائل فیملی, اور اس میں جو ہے ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ اینڈ ہی ڈکلیئرڈ دا ریپبلک. ٹھیک ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک ریپبلک بن گیا آپ سے. اس کے بعد جو ہے وہ 5 سال کا ان کا پریزیڈنٹ کا ٹینیور رہا. اس میں بھی پاکستان کا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ریلیشنز ہوئی, آن اگین آف اگین والے چل رہے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ 78 میں سوویت انفلوئنس کے انڈر جو پی ڈی پی اے ایک پارٹی تھی, انہوں نے جو ہے وہ داؤد خان کے اگینسٹ, سردار داؤد خان کے اگینسٹ ایک کو اسٹیج کی, اینڈ ہی واز کلڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ کو. پھر آتی ہے آپ کی سوویت انویژن, اور اس کے بعد جو ہے وہ مجاہدین آ جاتے ہیں. پاکستان نے کس طرح سے مجاہدین کو فیسیلیٹیٹ کیا, یو ایس نے کس طرح سے یوز کیا, اور سو ڈسپائٹ یعنی آن آف ریلیشن شپس جب سوویت انویژن ہوئی تو ایک بہت لارج نمبر آف ریفیوجیز جو ہیں دے فلیڈ فرام افغانستان. اے ویری لارج نمبر آف دیم سیٹلڈ ہیئر ان پاکستان, اور یعنی جس طرح کی circumstances میں وہ آ کے سیٹل ہوئے, that was also a very difficult time for Pakistan, and a lot of people were پاکستان کے اندر بھی a lot of people were critical of the move of the government کہ آپ نے آنے تو دے دیا ہے پر اس کا کیا اثر ہوگا, آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں سپورٹ کرنے کو. a lot of یعنی refugees went to India as well, تو یعنی وہ پھر ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے سیٹل ہو گئے. تو اس وقت جو ہے وہ افغانستان کا ڈایاسپورا بھی بہت بڑا ہے, اور جو ان کی اپنی کنٹری ہے اس میں یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ پھر جب ابھی بھی ریسنٹلی 2021 میں جب کابل کی فال ہوئی تب بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا نمبر آف ریفیوجیز جو ہے وہ پھر سے پاکستان میں انٹر ہوا. اینڈ a lot of Afghans have their businesses here, they have their families here, they have یعنی their own institutions. تو وہی بات کہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ پاکستان نے کوشش کی ہے کہ ہم حق ادا کریں, پر جہاں پہ ہماری غلطیاں تھیں وہاں پہ شاید ہم اس ٹائم پہ اتنی بہتر ڈیسیجنس نہیں لے سکے. اچھا, اس میں ایک چیز جسے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے عائشہ, اگر آپ بتا سکیں کہ چلے ہم نے بات کی کہ جو ان کی انٹرنل پالیٹکس تھی, اس کے بعد سوویت انویژن, لیکن ان سب میں جو طالبان کا رائز ہے یہ کس طرح ہوا؟ سو طالبان کا رائز اوبیسلی انہوں نے جو اپنی پہلی حکومت بنائی تھی وہ 96 سے 2001 تک تھی, بیفور 9/11 ہیپن. لیکن ان کا جو دیکھتے ہیں جو بیچ کے 4-5 سال تھے اس میں آپ بہت زیادہ خانہ جنگی دیکھتے ہیں افغانستان میں. آپ بہت زیادہ رائز آف وار لارڈس دیکھتے ہیں, جو ہر تھوڑے علاقے کے بعد آپ کو ایک الگ وار لارڈ ملے گا, ایک الگ کمانڈر ملے گا, اور اس کے اپنے کچھ رولز ہوں گے جو اس علاقے کو کر رہے ہیں. اس ٹائم پہ ابھی جو طالبان کا 96 میں کس طریقے سے آئے تو ہمارے پاس ایک فگر ملا عمر کا نام بھی آتا ہے, اور اوبیسلی یہ بات کئی جگہ کوٹ ہوئی ہوئی ہے, لیکن اس کی اگین ہسٹری میں کہیں بہت پراپر ایز سچ ایویڈنس نہیں ملتی. بٹ جو سب سے
کہنا چاہیے پاپولر بلیف ہے یا جو پاپولر نیریٹو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو ملا عمر تھے جو کہ بیسکلی قندھار پروونس سے ان کا تعلق تھا، وہ پاکستان میں جو دارالعلوم حقانیہ ہیں اکوڑا خٹک میں، وہاں کے گریجویٹ بھی ہیں. اس کے بعد وہ افغانستان میں جا کے انہوں نے اپنا مدرسہ کھولا، وہاں پہ وہ پڑھاتے تھے. اور ان کا ایک جگہ یہ بھی کوٹیڈ ہے کہ انہوں نے سوویتس کے اگینسٹ بھی پارٹیسپیٹ کیا جب جہاد تھا، اور اس کے بعد ان کے بعد جو نجیب اللہ کی گورنمنٹ تھی جو کہ کہا جاتا ہے کہ پرو ماسکو گورنمنٹ تھی، اس کے اگینسٹ بھی انہوں نے جو ہے کافی ریٹیلیٹ کیا تھا. اینڈ دیٹ از ہاؤ انہیں ایک انسیڈنٹ میں دیٹ از ہاؤ ہی لاسٹ ہز آئی، جو وہ ایک چیز ہے. لیکن اوبیسلی اس کی ایک بہت پراپر شاید ایویڈنس نہیں ہے. اور پھر وہیں پہ کہ کیونکہ بہت زیادہ خانہ جنگی تھی ہر طرف، تو قندھار کی پروونس میں ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ ایک لوکل کمانڈر تھا، اس نے 2 بچیوں کا جو تھا وہاں پہ ریپ کیا تھا. اور اس کے بعد اس واقعے نے جو ٹریگر پوائنٹ بنا کہ ملا عمر جو تھے انہوں نے مدرسے کے کوئی 20-30 بچوں کو لیا اور جا کے وہاں پہ جو ہے ریٹیلیٹ کیا، حملہ کیا، ہنگامہ کیا، پروٹیسٹ کیا. اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ سارے وار لارڈس جو تھے ان کے ساتھ ملتے گئے. اینڈ دس از ہاؤ ایک ہم دیکھتے ہیں طالبان کا رائز دیکھتے ہیں، اور پھر 96 میں اپنی گورنمنٹ فارم کرتے ہیں. سو اب اوبیسلی اس کے اندر بہت سارے نیریٹیوز ہیں کہ یہ تو ایک ٹریگر پوائنٹ تھا. اس کے بعد آگے پیچھے بہت سارے واقعات بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ شاید اتنی خانہ جنگی تھی کہ وہاں کی جو لوکلس تھے، جو عوام تھی، مے بی دے ور ٹائرڈ فرام کہ ان کو ایک کوئی سینٹرل گورنمنٹ یا سینٹرل کوئی پوائنٹ چاہیے تھا جس کو لے کر وہ شاید آگے کے اگلے 5 سال گزار سکتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان نے حکومت بنائی 96 سے 2001، اینڈ دین 9/11 ہیپنڈ، اور اس کے بعد پھر US انویژن، اور پھر ایک الگ کہانی ان کی شروع ہو جاتی ہے ٹل 2021 انٹل فال آف کابل ہیپنڈ. صحیح. ویسے اس میں ایک جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو میں چاہ رہا تھا میں مینشن کر دوں، کیونکہ جب ایک جو فال آف کابل ہوا اور امریکہ چلا گیا، وہ کافی زیادہ اپنا اکوپمنٹ چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ خیر یہ کامن نالج ہے. لیکن ایک جو چیز اس کے اندر مسعود خان صاحب جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں امریکہ میں، ان کی ابھی ایک انہوں نے ریسنٹلی انٹرویو دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیسس اور داعش اور TTP وہ سارا اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں، بلینز آف ڈالرس کا اکوپمنٹ پاکستان کے خلاف. تو آئی تھنک یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی، کنسیڈرنگ کہ یہ ہر جگہ یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ سارا اکوپمنٹ افغان طالبان کے کنٹرول میں، اور اگر وہ کنٹرول میں ان کے نہیں ہے تو وہ کہاں یوز ہو سکتا ہے، اور کیا کیا اس کے خطرات آگے دیکھنے کو مل سکتے ہیں. یہ بہت ایک تو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور آئی تھنک ایک جو سب سے بڑا چیلنج ابھی کی گورنمنٹ کے لیے ہے، جو انٹرم گورنمنٹ کے لیے، وہ ISKP کا رائز ہے، جو ان کے اوپر بھی کافی دفعہ حملے ہو چکے ہیں، اور وہ جو ان کا انفلوئنس ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو جا رہے ہیں، ریکروٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں، اور ایک انکریز ہو رہا ہے انفلوئنس. تو آئی تھنک وہ سب سے زیادہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے افغانستان کے اندر بھی. اور پھر ابھی ریسنٹلی ہم نے پاکستان میں باجوڑ سائڈ پہ بھی دیکھا کہ ISKP نے کافی حملوں کی جو ہے وہ ذمہ داری قبول بھی کی. تو افغانستان کے اندر بھی کافی ان کا انفلوئنس ہے، اور اب اوبیسلی وہ بارڈر کے پار بھی آ رہا ہے. اچھا عائشہ، جب یہ ہم نے ٹاپک شروع بھی کیا، پاکستان کے اندر بات کی، ریئیکشن کی، تو یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی بھی تھوڑی سی ہیلپ فل تھی کہ ہوپ فل تھی کہ 1996 میں جب یہ آیا ان کا جو پہلا ٹینور تھا اور جو اب ہے اس کے اندر، وہ ہوپ فل تھے کہ کچھ چینجز ہوں گے، کیونکہ پہلا والا کمپیریٹیولی بروٹل سمجھا جاتا تھا، کافی زیادہ ہیومن رائٹس کے ایشوز تھے. تو اگر ہم اسٹرکٹلی ایک کمپیریزن کریں پہلے ٹینور کا اور دوسرے ٹینور کا، کیا کوئی فرق آیا ہے ان لوگوں کے اندر؟ So from what I've heard and from what I've read, I think definitely ایک آپ کو نظر تو آیا ہے، ایک sort of tolerance build ہوئی ہے. More importantly اس ٹائم پہ جو ہے وہ طالبان had just recently started out، ان کا جو ایک مشن تھا وہ ایک بہت کلیئر وہ تھا، رائٹ، یا کہ ان کو جو ہے وہ افغانستان پہ رول کرنا تھا اور ایک اسلامک نظام اسٹیبلش کرنا تھا، جس کی وجہ سے we saw visuals of stone peltings happening. ہم نے جو ہے وہ بدھاس کو کولیپس ہوتا ہوا، ان کو بامب ہوتا ہوا دیکھا. اسینشلی جو پچھلا ان کا ٹینیور رہا تھا اس میں جو ہے وہ بہت ایک کو ایک ہارڈ لائن سٹانس نظر آیا طالبان کا، جس میں دے اٹیکڈ کلچر، دے اٹیکڈ آرٹ، دے اٹیکڈ ویمن. اس میں اوبیسلی ہیومن رائٹس ایشوز بہت سارے آئے، اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ پوائنٹ تھا. اب جب پھر سے طالبان کیم ٹو پاور the second time around، تو آئی تھنک دے
سرپرائزڈ ایوری ون بیکاز انہوں نے بہت شروع سے نہیں اپنا وہ کر دیا, انٹینشن کلیئر کر دی تھی کہ اچھا اگر ہمیں خواتین کی پبلک پلیسز اور وہ بند کرنی ہے تو ہم فوراً سے نہیں کر دیں گے. انہوں نے آہستہ آہستہ میڈیا میں کام کرنے دیا, پردے کے ساتھ بے شک, لیکن میڈیا کے اندر بھی خواتین بالکل. اینڈ دین الٹیمیٹلی اٹ ڈڈ اسٹاپ, لیکن انہوں نے فوراً سے آ کے نہیں امپوز کیا. اسی طرح جو ہے وہ جب فال آف کابل کے بعد جب عاشورہ ہوا تو عاشورہ پروسیشنز were allowed to move around. اسی طرح سے I was recently reading a report جس میں یہ بھی تھا کہ افغانستان کے اندر جو اٹیکس ہیں وہ بہت کم ہوئے ہیں. So the security situation is improved. So یہ ہے کہ اب جو ہے وہ طالبان کے اندر بہت ڈفرینٹ ٹائپس آف ایلیمنٹس بھی آ گئے ہیں. سو آپ کے جو ایک ایکسٹریم اسلامسٹ وہ ہیں آئیڈیالوگس ہیں وہ بھی موجود ہیں, آپ کے ینگ پولیٹیکلی سیوی لوگ بھی موجود ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ یعنی لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. تو الٹیمیٹلی ڈیسیجن جو ہے وہ اب ان کے اندر بھی ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کہ کس کے پاس کس کی زیادہ مانی جائے گی اور کس کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رول چلے گا یہاں پہ. تو آئی گیس وی ہیو ٹو سی ویٹ اینڈ سی کہ کس کو جو ہے وہ زیادہ دیا جاتا ہے. اس کو پاکستان کے اینگل میں بھی ویسے دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ریکگنیشن چاہتے ہیں کہ دنیا سے انہیں ملے, اور اس میں وہ پاکستان سے بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی, اس میں لابنگ کی جائے گی. اور میرا خیال ہے اگر پاکستان کچھ ایسا قدم اٹھاتا ہے تو اس کی بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں ریگارڈنگ TTP اور باقی جو ٹیرر گروپس پاکستان کے خلاف حملے کرتے ہیں افغانستان سے. یہ دیکھتے ہیں یہ سچویشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. بہت شکریہ عائشہ, آپ نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ عائشہ, آپ نے ٹائم نکالا. اچھا بھائی, تو یہ تھی ہماری ڈائریکٹڈ نیوز کی ایپیسوڈ. اس ایپیسوڈ میں ہم نے صرف 2 نیوز سٹوریز کی ہیں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک تو جڑاں میں جو موب وائلنس ہو رہا ہے وہ, اور دوسرا جو فال آف کابل کی 2 ایئرز اینیورسری تھی. کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا, اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹڈ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.